السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ ایک کردار کو بخوبی جانتے ہوں گے اور اس سے محبت بھی کرنے لگ پڑے ہوں گے۔ وہ کردار ہے بامسی بیرک، جسے اردو ٹرانسلیشن میں بابر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے قافلے میں شمار ہونے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ارطغرل غازی کی زندگی پر بنائے جانے والے ڈرامہ دلیرس ارطغرل اور کورولوس عثمان میں ایک کردار نے سب کے دل جیتے۔ دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والا بامسی الپ کی بہادری تو سب نے دیکھی ہوگی، لیکن عثمانی تاریخ میں واقعی میں کوئی ایسا شخص تھا یا وہ ایک افسانوی کردار ہی تھا؟ بامسی بیرک اوغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں اوغوز ترکوں کی معروف کتاب دیدے کرکت میں لکھا ہے کہ بامسی بیرک اوغوز شہزادے بے بورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سب اوغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بے بورے بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب شہزادوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بے بورے بے کو اولاد عطا کرے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بے بیچن نے بھی ان سے اولاد کی دعا کروائی۔ کچھ عرصے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد عطا ہوئی۔ بے بورے بے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، جبکہ بے بیچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بے بورے بے نے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ چونکہ سفر بہت زیادہ تھا تو ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے کہ ارزم روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور اونے کے قلعے سے ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں سے تلواروں کے استعمال سے ساتھ لڑتے ان سب کو مارا اور قافلے والوں کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر قافلے والے اس سے بہت مرعوب ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلے پہنچا تو بے بورے بے کے خیمے میں گئے تو اسی نوجوان کو بے بورے بے کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر انہوں نے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ بے بورے بے اس بات پر بہت برہم ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی اور بتایا کہ اس لڑکے نے ان ڈاکوؤں سے بچایا تھا۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا۔ تب تک اس کے باپ نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمن کے سر اڑانے کی وجہ سے اسے بامسی بیرک کہا، جس کے بعد یہی اس کا نام پڑ گیا۔ بامسی بیرک نے جنوبی کفکاز سے لے کر اناتولیا تک بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل اور مزاحیہ شخص بھی تھا۔ اس کی شادی بے بیچن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی، جو کہ اسی کی طرح اوغوز شہزادوں کی دعاؤں کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ تاریخی ترک کتابوں میں ان دونوں کو اوغوز کے کرشماتی بچے تصور کیا جاتا تھا۔ شادی کی رات ہی اس کے خیمے پر حملہ ہوا اور اسے اونیک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال اس قلعے میں جیل میں رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں شہزادی نے اس کی بھاگنے میں مدد کی، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قلعے کی شہزادی، جس کا نام ہیلینا تھا، بتایا گیا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور بعد میں اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ دلیرس ارطغرل میں بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کو ہیلینا نامی شہزادی پسند آ جاتی ہے جسے وہ شادی کر لیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ حقیقی زندگی میں بامسی بیرک ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا، بلکہ ان سے بہت پہلے کے دور میں گزر گیا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں اس کا کردار اس لیے دکھایا گیا ہے کہ تاکہ عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کی جائے۔ بامسی بیرک کی قبر اناتولیا کے قریب واقع ہے۔ اب حکومت نے اس کی قبر کے ساتھ مزار نما عمارت بھی بنا دی ہے۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔